السلام علیکم ناظرین، میں نیلا زکا آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں آج اپنے پروگرام کا آغاز کروں، آپ کو ایک نیا واقعہ سناؤں، میرے اس چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ انصاف کے تقاضے کیسے پورے ہونے چاہیے اور امپلیمنٹیشن آف لا کیوں ویک ہے ہمارے اس وطن عزیز میں، کیا محرکات ہیں، آپ کی رائے کیا ہے، یہ سب ضرور بتائیے کیونکہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں وہ چیزیں جو آپ ہم تک فیڈ بیک پہنچاتے ہیں۔ اب میں آتی ہوں اپنے اس آج کے پروگرام کی جانب۔ آج کا جو واقعہ ہے یہ اسپیشلی اس ینگ جنریشن کے لیے ہے جو عمر کے اس حصے میں، جس حصے میں آج سے 10-15 سال پہلے کی جو جنریشن تھی وہ سوچ رہی ہوتی تھی کہ سائنس رکھنی ہے یا آرٹس۔ آج کی جنریشن اس حصے میں عمر کے عشق اور محبت کر رہی ہے اور اس کے نام پر خودکشیاں کر رہی ہے یا قتل و غارت کر رہی ہے۔ تو کتنا بڑا ڈفرنس آ چکا ہے، کتنا زیادہ ماڈرنائزیشن کے نام پر ہمارا جو مستقبل ہے وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ یعنی کہ اپنے جو اویئرنس ہے اس کے نام پر ہم نے چیزوں کا کتنا غلط استعمال کیا ہے کہ آج ہمارے ہر 2 گھروں میں سے ایک گھر میں یا ہر 3 گھروں میں سے ایک گھر میں کوئی نہ کوئی بچہ یا تو زہر کھا کے خودکشی کر رہا ہے، پنکھے سے لٹک رہا ہے، یا پھر وہ بہت کم عمری میں محبت کے نام پر گھر سے بھاگ رہا ہے، محبت کے نام پر والدین کو دھچکا دے رہا ہے یا کسی نہ کسی کا قاتل بن رہا ہے۔ آج کل زبان زد عام ہے دعا زارہ کا کیس بھی، بچی کی عمر بہت کم ہے لیکن محبت کا خمار سر چڑھ کر ایسا بولا کہ دعا زارہ گھر سے قدم اٹھا گئی۔ پھر اس کے علاوہ دعا زارہ کے ساتھ ایک اور بچی، وہ بھی کم عمر بچی، یعنی کہ کہہ لیں کم عمر سے مراد یہ کہ پریکٹیکل لائف میں ابھی ان لوگوں نے، ان بچوں نے زندگی کو سمجھا نہیں ہوتا اور یہ محبت کرنے چل پڑتے ہیں۔ اور محبت کیا ہے؟ محبت وہ اٹریکشن ہے جو ہمارا ہارمونل چینج ہمیں 13 سال کی عمر کے بعد دوسرے جو ہمارا اپوزٹ جینڈر ہے اس کی طرف اٹریکٹ کر کے پیدا کرتا ہے۔ ہم محبت میں کسی کو بہن بھائی نہیں بنا رہے ہوتے، ہمارے دماغ میں ایک ہی فطور ہوتا ہے اور وہ شاید اس وقت اس پلیٹ فارم پر میرے لفظ جو ہے میری زبان کا ساتھ نہ دے پائیں کہ میں اس کو بیان کروں، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ دماغ کا خمار، وہ فطور محبت میں ہمیں کہاں تک لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ ہم اس غلیظ ایک ناپاک ارادے کو محبت کا نام دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ نکاح کرنا اور وہ ماں باپ کی ولی کی رضامندی سے کرنا، بے شک خاتون کو حق ہے یا بچے کو حق ہے اپنا زندگی کا ساتھ چننا، لیکن یہ بہت بعد کی سٹیجز ہیں۔ آج کے دور میں ہمارے ہاں ورغلایا بچوں کو جاتا ہے یا کم عمری میں بچے اتنے انتہائی قدم اٹھا جاتے ہیں کہ پھر ان کی زندگی تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچ جاتی ہے۔ نشہ عام ہے، محبت کے نام پر ہیرسمنٹ عام ہے، محبت کے نام پر جسموں کی خرید و فروخت عام ہے، بہت کچھ عام ہے۔ خیر، آج کے وقوعے کی جانب آتے ہیں۔ یہ سارا انٹرو میں نے اس لیے دیا کہ آج کا واقعہ بھی کم عمر لوگوں کی محبت کا شاخسانہ ہے۔ ایک محبوبہ ہے جس کی عمر ہے 16 سال، اس کے 2 عاشق ہیں جن میں سے ایک کی عمر ہے 22 سال یا غالباً 23 سال اور دوسرا عاشق 16 سال کا ہے۔ محبوبہ کو ایک عاشق کے ساتھ فون پر بات کرتے ہوئے 7 سے 8 ماہ کا عرصہ بیت جاتا ہے۔ اسی اثنا میں وہ دوسری جانب بھی اپنی محبت کے پنجے گاڑ چکی ہوتی ہے، ایک سے اس کی نہ جانے انبن ہوتی ہے، وہ اس سے ذہنی طور پر دور ہو رہی ہوتی ہے، اور دوسری جانب وہ اپنے خاندان میں ہی کئی محبت کے پنجے اچھی طرح گاڑ بیٹھتی ہے، اور پھر بیک وقت دونوں کو ساتھ لے کے چلتی ہے، اور پھر ایک کو بتایا جاتا ہے کہ مجھے دوسرا تنگ کر رہا ہے اور دوسرے کو بتایا جاتا ہے کہ مجھے پہلا تنگ کر رہا ہے۔ اس دوران پہلے کے اوپر والے پہ وہ الزامات لگاتی ہے، دوسرے والے کے آگے دکھڑا روتی ہے، دوسرے والے کے الزامات پہلے والے کے آگے لگاتی ہے اور دکھڑے روتی ہے۔ یہ دونوں عاشق آپس میں ایک دوسرے کو دیکھے بغیر، ملے بغیر، جانے بغیر، کبھی ایک دوسرے کا سامنا کیے بغیر اس نہج پہ پہنچاتے ہیں کہ ایک قاتل ہو جاتا ہے اور ایک مقتول بن جاتا ہے۔ اور جب قاتل پکڑا جاتا ہے اور وہ اپنی زبان کھولتا ہے تو تیسرا خاندان یعنی کہ اس محبوبہ کا خاندان وہ بھی تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے، اور اس گھر سے جو خاتون اس کیس میں ملوث ہوتی ہے وہ خاتون بھی موت کے گھاٹ اتاری جاتی ہے، یعنی محبوبہ کی ہمجولی، اس کی بھابھی۔
یہ ایک الگ کیس ہے، میں اس پہ آج کے پروگرام میں بات نہیں کروں گی، لیکن یہ میں نے صرف اپنے ناظرین کو بتایا کہ اس کم عمری کی محبت میں ایک نہیں 4 خاندان تباہ ہوتے ہیں۔ جو شخص اس وقت میرے ساتھ موجود ہے، اس نے اپنی محبوبہ کا دوسرا عاشق یعنی 16 سالہ لڑکا بے دردی سے گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ اس نے کیوں کیا؟ اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ کون اسے اکسا رہا تھا؟ اس کا دوست کیسے ملوث ہوا اور اسے اسلحہ کہاں سے ملا؟ یہ چند روپیوں کے عوض کہیں نوکری کرتا ہے۔ یہ شخص جو میرے ساتھ اس وقت موجود ہے یہاں پر، یہ سینے میں قرآن مجید بھی رکھتا ہے، یعنی حافظ قرآن بھی ہے۔ تو ایسا شخص جس کے سینے میں نور ہے، وہ شخص اس نہج تک کیوں پہنچا؟ یہ فطور کیوں امڑ آیا؟ اسی سے بات کرتے ہیں۔ کیا نام ہے بھائی تمہارا؟ جنید حسن۔ جنید، دل میں اس پاک کتاب کو رکھ کے ہاتھوں میں مسلح اٹھا کر کوئی عمل ایسا جس سے کوئی شیطانیت برپا ہو، کیا یہ ایک ایسے شخص کو زیب دیتی ہے جو بقول مسلمان ہو؟ بالکل نہیں۔ تو تم نے اپنی 7-8 ماہ کی محبت کو بھاگ لگانے کے لیے، اس کو رنگ دینے کے لیے، اپنی محبوبہ کی خاطر، اس کو پانے کی خاطر تم نے آخری حتمی جو وہ قدم تھا، جو آخری حد تھی، وہ پار کر دی، اور تم نے ایک 16 سال کا لڑکا گولیوں سے ایسے بھون ڈالا جیسے شاید وہ تمہارے آگے کوئی نشانہ بازی کرتے ہوئے کوئی غبارے لٹکے ہوئے تھے اور جن کو تم نے فائر مار کے اڑانا تھا۔ کمپٹیشن تھا کوئی؟ بالکل نہیں۔ کیوں کیا؟ اکسایا گیا بہت زیادہ۔ کس نے اکسایا بھائی؟ کوئی برادری ازم تھوڑی تھا جو تمہیں کہہ رہے تھے تمہیں رشتہ نہیں دیا، اس کو رشتہ دے دیا، تم تو سو کالڈ غیر تھے۔ بالکل نہیں۔ تو کس نے اکسا دیا؟ زینب نامہ بی بی نے۔ اس کو تو تم محبت کرتے تھے۔ بالکل۔ تو اس نے کیا اکسایا؟ اس نے یہی اکسایا کہ مجھے بہت زیادہ تنگ کیا جا رہا ہے اور مجھے بلیک میل بھی کیا جا رہا ہے کہ تم فلاں سے بات کرتی ہو یا تم فلاں سے کوئی چیز لے کر آئی ہو باہر جا کر اکیلی، تو میں نے تمہیں دیکھا ہے، جس کے عوض اس نے یہ بھی کہا کہ مجھے شام تک اس بات پر ثابت کیا جائے، کوئی ثبوت دیا جائے اپنے خاندان کے اندر ہی۔ لیکن شام تک ثبوت کیا ملا؟ جی ہمیں شاید کوئی غلط فہمی۔ تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ کوئی اور لڑکا کسی بھی لڑکی سے اٹھ کر اس طرح کے ثبوت کیوں مانگے گا انٹل انلیس وہ اس کے ساتھ انوالو نہ ہو؟ اس کا کیا لینا دینا ورنہ؟ سوچا کبھی کوئی بھی اٹھ کے کسی بھی گھر سے، کوئی بھی پھپھو کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، چچا کا بیٹا، کسی بھی گھر کی بیٹی سے یہ اٹھ کے ثبوت کیوں مانگنا شروع کر دے گا؟ اس کا مطلب مانگ رہی ہے۔ کیوں مانگ رہی ہے بھائی؟ وہ اسی لیے مانگ رہی ہے کہ اس پہ الزام لگایا گیا۔ کیوں لگائے گا وہ الزام اگر اس کا لینا دینا نہ ہو کوئی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس سے انوالو تھا اور وہ لڑکی اس سے انوالو تھی اور ان کی محبت کی پین چڑھ چکی بھی تھی۔ تو یہ لڑکی اس کو آج کے دور میں جب تک کوئی خاتون کسی کو یا لڑکی کسی کو خود سے اپنی طرف اٹریکٹ نہ کرے، تب تک کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ اس کے ساتھ کوئی اس طرح کی اٹریکشن پیدا کرے۔ بالکل نہیں۔ لیکن خاندان میں موجود ہونے کے باوجود وہ خود اٹریکٹ ہونا چاہ رہا تھا اس کی طرف۔ تو تم اتنے اچھے تھے تو رشتہ بھیج دیتے، بندوق اٹھا کے فائر مارنے کی بجائے شادی کے لیے پیغام بھیج دیتے۔ تمہیں تو دین نے بھی یہی سکھایا ہے، درس میں بھی یہ پڑھایا ہوگا۔ تو شادی کے لیے اب پیغام بھیجتے، اسے اپنے نکاح میں لیتے، بات ختم، پھر تمہاری بیوی کو کوئی تنگ ہی نہ کر سکتا۔ جب وہ یہ بات نہیں کر رہے اپنے گھر والوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، تو مرد بنتے، تم کسی کے ذریعے رشتہ تو بھجواتے۔ میری بھی سنیں نا، جب وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بات نہیں کر رہی، اپنے والد صاحب کے ساتھ بات نہیں کر رہی اس لڑکے کے لیے جو تنگ کر رہا ہے، تو میرے لیے ہو سکتی ہے اس سے بات؟ تو تم بیچ میں کوئی مڈل مین ڈالتے، اس کی تم سو کالڈ گھر میں ایک ہمجولی تھی نا بھابھی، بالکل، جس کے ساتھ تم رابطے میں تھے، اسے مڈل مین بنا لیتے۔ لیکن وہ اس کے ساتھ تھی، تمہارے ساتھ بھی تھی نا۔ جو مجھے مینٹلی پریشان کیا جا رہا تھا وہ بھائی اس کو پریشانی نہیں کہتے، پریشانی وہ ہوتی ہے کہ تمہاری کوئی ایسی چیز اس کے پاس ہوتی جس پہ وہ تمہیں بلیک میل کرتی، یہ ہوتی ہے پریشانی۔ محبت میں گڑ گڑانا، رونا، فلان مجھے ایسا کہہ دیا، اور تمہیں یہ تیش دلانا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں یا تم مجھ سے محبت کرتے ہو، یہ مینٹلی پریشانی نہیں ہوتی۔ تم نے اس کے گھر رشتہ نہیں بھیجا، کسی کو مڈل مین بنانے کی کوشش نہیں کی، اس کے بھائیوں سے کوئی تعلق نکالنے، کوئی راستہ نکالنے۔ چھوٹا سا شہر ہے جہاں پہ تم لوگ رہتے ہو، 100 ایک دوسرے کو جاننے والے لوگ مل جاتے ہیں، تم نے کوئی راستہ نہیں نکالا۔ تم نے ایک لڑکی کے کہنے پر، ہو سکتا ہے وہ تم سے بھی تنگ ہو اور ٹیلی فون بزی ہونے کی وجہ سے وہ تم سے تنگ آ کر تمہیں یہ کہانی سناتی ہو، تم نے آج تک دیکھا آنکھوں سے کچھ؟ بالکل دیکھا۔
گھر میں جاتے تھے ان کے؟ نہیں. صرف سنا ہی نا کانوں سے, تو دیکھا تو کچھ نہیں نا, کانوں سے سنا. جو تمہیں زینب نامی تمہاری سو کالڈ محبوبہ کہانی سنا رہی تھی وہ سنی. بالکل. تو جب تمہیں پتا کچھ نہیں ہے, تم شادی نہیں کرنے گئے, تم نے پیغام نہیں بھیجا شادی کا, اور تم نے کسی کو قتل کرنے کی ٹھان لی, یہ بات تو سمجھ سے ہی باہر ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ ایک کھلونا ہے جس سے دو لوگ کھیلنا چاہتے ہیں, اگر ایک نہیں کھیلے گا تو دوسرا بھی نہیں کھیلے گا. یہی بات اسے بھی یہاں پہ ملا کے پوچھی جائے نا کہ وہ اس چیز میں بالکل اسے بھی پوچھوں گی, تم اپنا جواب دو. میں اپنا جواب دے رہا ہوں کیونکہ قتل تم نے کیا ہے. بالکل میں نے کیا ہے, لیکن یہ سراسر مجھے پھنسایا جا رہا ہے. قتل کرنے کے لیے تمہیں کو گن پوائنٹ پہ لے کے گیا تھا؟ بالکل نہیں لے کے گیا. تم نے محبت میں بہک کے کیا ہے نا, تو عقل لیکن اس معاملے میں مجھے 4 سے 5 دن پہ یہی کام کہا جا رہا تھا بار بار. 4 سے 5 دن تم سے کوئی ادھار مانگے, تم کنونس نہیں ہوگے. قتل کے لیے کیسے کنونس ہوگے؟ کوئی دوست تم سے 2000 روپے مانگے, تم کنونس نہیں ہوگے. کیونکہ کوئی ایک نہیں تھا نا. کتنے, کوئی 50 لوگ تھے. وہ 2 تھی. تو صرف 2 تھی, خواتین تھی نا. بالکل. وہ بھی مجھے بلیک میل کر سکتی ہیں. کیا بلیک میل کر رہی تھی وہ تمہیں؟ تمہاری کوئی ویڈیو تھی ان کے پاس؟ بالکل نہیں تھی. تو کیا بلیک میلنگ, کوئی راز تھا؟ صرف ایک نمبر ہی کسی کے پاس ہونا بہت بڑا بلیک میلنگ بن چینج جاتا کر لیتے سم. نام پہ تو میرے ہی ہے نا وہ. تو تم نے اپنی سم ان کو دے رکھی تھی؟ بالکل میری سم ان کے پاس تھی. تو بلاک کروا دیتے. آج کل کون سا مشکل ہے؟ یہ تو مسئلہ ہے نا کہ وہ اسی چیز پہ منتیں بھی کرتی تھی اور دوسری سائڈ پہ آ کے مجھے پریشان بھی کرتی. انتہائی قدم ہوتا ہے. بالکل مجھے پتا ہے میں نے غلط کیا ہے, کسی کے کہنے پہ کر دیا, بس غلط ہو گیا, مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. سیدھے رکھو نا, محبت میں بہک کے کیا. یہی سمجھ لیں. سمجھ کیا لیں, اور تو کوئی وجہ نہیں بنتی. کوئی بننا سانجا تو تھا نہیں تمہارا فیضان کے ساتھ. نہ میں اسے جانتا تھا نہ وہ تمہیں جانتا تھا, نہ کبھی دیکھا تھا, نہ کبھی منہ ماری ہوئی تھی, نہ کبھی گالم گلوچ ہوئی تھی. بالکل نہیں. تو تمہیں زینب نے کہا, تم اس کی محبت میں اس قدر پاگل ہو چکے تھے کہ اس سے شادی کرنا چاہتے تھے, اور تم نے دیکھا کہ ایک لڑکا اس کو تنگ کر رہا ہے, یا یہ پریشان ہو رہی ہے, یا یہ کہ اس کے بہکاوے میں آ رہی ہے, تم نے اسے قتل کرنے میں عافیت جانی. بہکاوے میں نہیں آ رہی, مطلب کہ انہوں نے دونوں نے مجھے یہ بات کہی کہ ہمیں یہ بہت زیادہ ٹارچر کر رہا ہے, جس کا حل ان کو بتایا بھی ہے میں نے کہ بھائی ہیں, 3 بھائی ہیں, ان سے بات کی جائے, ابو ہیں, ان سے بات کی جائے, لیکن ان کا حل صرف یہ تھا کہ اس کو مارنا ہے بس. میری سمجھ سے باہر ہے کہ ٹارچر تو انسان بعض اوقات اپنے خاندان کی بہت ساری باتوں سے بھی ہوتا ہے. بالکل. کہ ہر چیز کو قتل کر دیتے ہو؟ بالکل نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ حل ہوتا ہے. حل ہوتا ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قتل تم نے محبت کی وجہ سے کیا. حل بتایا بھی جا رہا تھا, لیکن میں نے حل جو ہوتا ہے وہ میں نے بتایا بھی ہے انہیں. کیا بتایا؟ کہ بھائیوں سے بات کریں. نہیں بات کی. ابو سے بات جن کریں. خواتین نے اپنے بھائیوں کو نہیں پھنسایا گھر کے, کہ وہ تیش میں آ کے کہیں اسے کچھ کہہ نہ دیں, رشتہ داری نہ خراب ہو جائے, ایک تھرڈ بندہ ان کی خاطر اٹھ کے قتل کرنے جا رہا ہے. اسلحہ بھی لیا اس نے, کہاں سے لیا اسلحہ؟ تو انہوں نے بھی آفر کی تھی, لیکن میں نے ان سے نہیں لیا. یہ کیا گینگ چلاتی ہیں؟ اس کے بھائی کے پاس موجود ہوتا ہے گھر میں, ناجائز ہے. تمہیں کیسے پتا ناجائز ہے؟ مجھے پتا ہے. کس نے بتایا؟ وہ خود میں نے اس کے دوستوں سے پوچھا ہوا. کس کے وہاں پہ رہتے ہیں جوئیاں والا موڑ پہ. یعنی کہ اس کے بھائی کے دوستوں کو تم جانتے ہو؟ بالکل. تو اس کے بھائی کے دوستوں کے ذریعے گھر رشتہ نہیں بھیج سکے؟ نہیں. اسلحے کی ویریفیکیشن کر سکے؟ نارمل. یعنی کہ دماغ تمہارا بھی درست نہیں تھا. نارمل ایج کے بندے ہیں, 16-17 سال کے, 18 سال کے, تو وہ رشتے کی بات تھوڑی کر سکتے ہیں. تو کر سکتے ہیں نا بھائی, وہ اپنے والدین کے ذریعے کروا سکتے ہیں. کروا سکتے تھے نا. بالکل کروا سکتے. یعنی کہ تم نے رشتہ بھیجنے میں عافیت نہیں جانی, تم نے انویسٹیگیشن بھی کہاں کی کروائی کہ ان کے گھر میں اسلحہ ہے, وہ بھی ناجائز ہے. تو فتوح تو تمہارے دماغ میں تھا. سریعام لے کے بھاگتا. میں جو پوچھ رہی ہوں بالکل کہ تم نے معاملے کے حل کی طرف جانا چاہا ہوتا تو معاملے کا حل دوسرے اینگل سے بھی نہیں, محبت پروان چڑھ سکتی تھی, لیکن تم نے محبت خود اپنے ہاتھوں سے اندھے کنویں میں ڈھکیل دی. حل بتایا, جو میری سمجھ میں آیا وہ میں نے بتایا. اب تو جو میں جتنی باتیں بتا رہی ہوں یہ بھی پوری دنیا کی سمجھ میں آ رہی ہیں. جو ایک میں تھرڈ پرسن ہوں, میری سمجھ میں سب کچھ آ رہا ہے. بالکل. ناظرین, جیسے کہ میں نے اپنے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ محبت اندھی ہوتی ہے, اور اس قدر عشق اندھا ہوتا ہے کہ وہ آپ سے قتل کروا بھی دیتا ہے اور انسان کو قتل کر بھی دیتا ہے. تو کچھ ایسا ہی ہوا جنید اور فیضان کے معاملے میں. ایک قاتل بنا, دوسرا مقتول بنا, اور وہ خاتون تیسری. اس کا کیا کہنا ہے یہ وہ بھی سنواتے ہیں آپ کو. زینب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. زینب, انیلا بات کر رہی ہوں ٹیم پکار سے. جی زینب, میرے ساتھ اس وقت جنید نامی ملزم موجود ہے جس نے فیضان کا قتل کیا, آپ کے کزن کا, اور اس کا کہنا ہے کہ آپ نے اسے اس قدر اکسایا, آپ کی اور اس کی محبت تھی, اور آپ سارے اس واقعے کی ماسٹر مائنڈ ہیں. جو میں نے سراسر بات جھوٹ ہے, یہ اس نے قتل خود ہی کیا. ایسی کیا وجہ تھی کہ اس نے قتل کیا ہے؟ زینب, ایسی کیا وجہ آن پڑی تھی کہ اس نے اسے قتل کر دی ہے؟ میم, یہ
اس چیز کا مجھے نہیں پتا، اس نے تو مجھے ہی سب کچھ بتانے والی یہ خود ہے، سب کچھ بتانے والی یہ خود ہے، اور اب یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر اس کو پتہ نہ ہو تو یہ مجھے کیسے ڈیٹیل میں کہہ سکتی ہے؟ زینب، جنید بول رہا ہے میرے سامنے اس وقت کہ ساری ڈیٹیلز شیئر کرنے والی تو آپ خود ہیں، اور اب آپ کہہ رہی ہیں مجھے پتہ کچھ نہیں۔ میں نے اسے قتل کرنے کا نہیں کہا، نہ میں نے کروایا۔ چلیں یہی پوچھ لیں کہ اس نے کیا کرنے کا کہا آپ خود تھا؟ پوچھ لیں، ماسٹرمائنڈ کیسے بن سکتی ہوں؟ پوچھیں آپ بتاؤ نا۔ زینب آپ ذرا جنید کے سوال کا جواب بھی دیں، پوچھو جنید۔ چلے بتا دیں، یہی بتا دیں مجھے کہ اس نے کیا کرنے کے لیے کہا تھا؟ سمجھانے کے لیے کہا تھا، مارنے کے لیے کہا تھا، یا سیدھا فائر کرنے کے لیے کہا تھا، اسے ملنے کے لیے کہا تھا؟ کیا بولا تھا مجھے تم نے؟ میں نے نہ مارنے کے لیے کہا تھا، نہ میں نے قتل کرنے کا کہا تھا، نہ میں نے فائرنگ کرنے کا کہا تھا، نہ میں نے یہ کہا تھا کہ اسے جان سے ہی ختم کر دو۔ تو آپ نے کیا کہا تھا؟ میم اس نے مجھے کہا کہ میں نے اسے کچھ کرنا ہے، یہ کہنا ہے، تو مجھے یہی تھا کہ ویسے یہ مار پیٹ کرے گا ٹھیک ہے، لیکن مجھے باقی اس کی پوری پلاننگ کا کچھ نہیں پتا۔ یعنی کہ یہ بات درست ہے کہ آپ نے جنید کو اکسایا کہ یہ مجھے تنگ کرتا ہے تو اسے ڈراؤ دھمکاؤ؟ نو میم، اور ٹوٹلی ڈیٹیل جب بتائی گئی ہے۔ نہیں، مجھے صرف یہ بتائیے کہ یہ بات درست ہے کہ آپ نے جنید کو یہ بتایا کہ فیضان نام کا لڑکا مجھے کالز کرتا ہے؟ نو میم، یہ بات تو ابھی تو آپ کہہ رہی ہیں کہ مجھے یہ پتا تھا کہ یہ اس کو ڈرائے گا دھمکائے، تو کیوں کرے گا یہ سب؟ مجھے کوئی الہام ہونا ہے کہ میں نے اس کو ڈرانا ہے یا اس کو کچھ کہنا ہے؟ مجھے کہیں سے اس کا انفارمیشن مل رہی ہے، کہیں سے پتہ چل رہا ہے کہ فیضان فلاں اس کی شکل ہے، فلاں یہ اس کا... بات تو سمجھ میں آتی ہے نا جو جنید کہہ رہا ہے؟ میم یہ سب جھوٹ بول رہا ہے اس ٹائم۔ مجھے صرف یہ بتائیں کہ جنید کی آپ سے فون پہ بات ہوتی تھی؟ جنید سے ہاں، میری اس سے بات کم ہونی۔ کال ڈیٹیلز چیک کر لیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات ہوتی تھی۔ فیضان آپ کو کالز کرتا تھا، یہ بات آپ نے جنید کو بتائی؟ نو میم، تو کس نے بتائی؟ میم یہ اس سے پوچھیں، فون آپ کا ہے، آپ کے گھر سے استعمال ہو رہا ہے، تو کس نے بتائی ہے یہ بات؟ میم یہ اس کو پتا ہوگا، اس نے باہر سے اس کو پتا فون اس کا ہے، بتا یہ رہی ہے کہ مجھے تنگ کر رہا ہے۔ باہر سے کیسے پتا چلے گا؟ وہ بھائی وہ میری بہن کو بات سنے کو بڑی ایل سی ڈی پہ خبر تو نہیں چل گئی نا؟ مجھے کیسے پتا چلے گا اس کی شاپ کہاں پہ ہے، اس کا گھر کہاں پہ ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا حلیہ کیسا ہے؟ میم یہ ٹوٹلی ڈیٹیل مجھے ملے گی تو میں اس تک پہنچوں گا نا۔ کیا اس کو بھابھی نے بتایا ہوگا، میں نے یہ باتیں اس کو نہیں بتائی۔ ایڈریس تو آپ کی بھابھی سے کیوں ایسی باتیں بتائیں گی؟ کیا وہ آپ کے خلاف تھی؟ نہ میں نے اس کو اس کی کوئی میں جو پوچھ رہی ہوں کہ آپ کی بھابھی ایسی ڈیٹیلز شیئر کیوں کریں گی کہ آپ کسی اور لڑکے کے ساتھ فون پہ بات کرتی ہیں؟ کیا آپ کی بھابھی آپ کے خلاف تھی؟ نو میم، جب وہ خلاف نہیں تھی تو پھر وہ کیوں تو بتائیں پھر گے؟ کیوں بتائیں گی وہ اس کو؟ میم یہ سب سراسر جھوٹ بول رہے ہیں۔ زینب اس وقت تو مجھے آپ کی بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ آپ ہر بات پہ یہ بات کہہ رہی ہیں جھوٹ بول رہا ہے، لیکن کسی بھی سوال کا کوئی یقینی جواب نہیں ہے، کوئی تسلی بخش جواب نہیں ہے آپ کے پاس بھی۔ میم یہ دیکھیں، میں نے اس سے یہ بات نہیں بتائی، نہ مجھے پتا ہے۔ تو مجھے خواب آ جانا تو ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ ایک کشتی ہے اور اس کے مسافر دو ہیں، یا ایک خاتون ہے جو دو کشتیوں کے مسافر ہے؟ میم میرے پاس فون نہیں تھا، نہ میں نے اس کو کوئی اس کا... میں دوسرے لفظوں میں یہی بات کہوں نا کہ یہ خاتون دو کشتیوں کی مسافر تھی اور اس کو سمجھ نہیں آئی، تو اس کی وجہ سے دو لوگ آپس میں بھڑ گئے اور ایک مر گیا۔ نو میم، یہ بات حقیقت تو یہی ہے نا، حقیقت تو یہی ہے زینب۔ اسی پہ دیکھ لیں آپ، یہ جھوٹ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ دو کشتیوں کی سوار تھی، اب کہہ رہی ہے نہیں، پہلے کہہ رہی تھی کہ میں تھوڑی بہت اس سے بات کرتی تھی، اسی پہ جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے۔ کیوں زینب؟ میم آواز صحیح نہیں آ رہی، سے بولے۔ اب آواز کیسے صحیح آئے گی؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے۔ جج صاحب پلیز نہیں ہنسے یار۔ اب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ جی، جنید پوچھ رہا ہے کہ آپ دو کشتیوں کی مسافر تھیں اور آپ نے دونوں کو اندھیرے میں رکھا ہوا تھا۔ نو میم، میں اتنی دونوں کی مسافر نہیں تھی، ٹھیک ہے، میں اس سے دور ہونا چاہتی تھی، ٹھیک ہے، میں اس سے بات چیت کم کر رہی تھی۔ اچھا دونوں کی مسافر نہیں تھی، دونوں کشتیوں کی مسافر نہیں تھی، اور اسی سے تھوڑی دیر پہلے یہ بات کر رہی ہے کہ میں اس سے تھوڑی بہت پسند کرتی تھی، اس سے بات کرنے لگ گئی تھی۔ قتل کر دینا تھا،
या मुझे इसकी प्लानिंग का, यानी आप कहना चाह रही हैं कि आप जुनैद से कभी बात पहले मोहब्बत करती थी और फिर आपने इससे बातचीत कम कर दी और इसको इस बात का रंज था और आपकी भाभी ने इन्फॉर्मेशन दी कि ये किसी और लड़के से भी फ़ोन पे बात करती है और इस गुस्से में इसने जाके फैज़ान को कत्ल कर दिया जिसका आपको इल्म नहीं है। जी मुझे इस बात का इल्म नहीं है। ठीक, ज़ैनब हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया ज़ैनब आपका। डिटेल्स अपने नाज़रीन के सामने भी हमने रखी। बात तो फिर वहीं आ जाती है कि ये मोहब्बत जो कम उम्री में ले डूबती है वो फिर सब कुछ ले डूबती है। इंसान की ना इज़्ज़त बचती है, ना उसका माल बचता है, ना उसके ख़ानदान की वो जो एक दुनिया के सामने एक वक़ार है वो बचता है। हर चीज़ मजरू हो जाती है। खुदारा देखने वालों के लिए ये लोग एक मिसाल हैं अगर आप लोग समझे तो। कुछ कहना चाहोगे जाते जाते अपनी उम्र के उन नौजवानों को जो तुम्हारी तरह गलतियां करते हैं, फिर दंगल में जो तुम्हारी तरह गलतियां करते हैं और फिर दलदल में फंस जाते हैं? बिल्कुल, क्या कहना चाहोगे? मैं सबको यही पैगाम देना चाहूँगा कि कोई भी काम है किसी के पीछे लग के अगर करना है या कोई कह रहा है तो उसको 100 दफ़ा सोचें पहले। मेरा ख्याल है तुम्हें तो पैगाम ये देना चाहिए था कि इस उम्र में मोहब्बत ना ही करें तो बेहतर है। सबसे बड़ी मोहब्बत उस अल्लाह से और अपने माँ बाप से करें। मोहब्बत करें लेकिन इनसे नहीं, माँ बाप से करें। हाँ, मोहब्बत करें लेकिन ये देख लें कि कोई भी कोई काम कह रहा है किसी किस्म का भी है उसको पहले 100 दफ़ा सोच लें। बेहतर ये है कि अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में आने के बाद अगर मोहब्बत करें तो वालिदैन के बाद उससे करें जिससे आपका निकाह हो जाए। इससे बड़ी मोहब्बत कोई नहीं है और उसमें बरकत भी है। वरना ऐसी जो मोहब्बतें हैं वो इंसान को बर्बाद कर देती हैं। निकाह तो बहुत दूर की बात है, फिर आप हथकड़ियों के काबिल भी शायद आपको वो नहीं छोड़ती, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है आपकी। फिर कुछ लोग मनोमट्टी के नीचे उतर जाते हैं, कुछ दुनिया में रुस्वा हो जाते हैं, कुछ जेल की सलाखों के पीछे रुलते हैं, कुछ कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटते हैं और ये मोहब्बतें अंजाम ऐसा ले आती हैं कि फिर 7 नस्लें याद रखती हैं। इसके साथ दीजिए मुझे इजाज़त, फिर हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।